اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء محی الدین جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، شیکسپیئر کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا جو کہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ شیکسپیئر اور میں، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا سوال ہے کہ شیکسپیئر کا مقام میری نظر میں کیا ہے۔ اول تو یہ کہ شیکسپیئر کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں کہ کسی صدی میں اس کا مقام ڈھونڈنے کے لیے کوشش کی جائے۔ شیکسپیئر ایک مصنف تھا، ایک لیکھک تھا، گلوب تھیٹر میں ایک اداکار منشی کی حیثیت سے نوکر تھا، جس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی کمپنی کے اخراجات اور فنی لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کھیل لکھے گا کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے تفریح کا سامان ہوں گے۔ مجھے شیکسپیئر سے اس لیے لگاؤ نہیں کہ وہ دنیا کے عظیم ترین مصنفوں میں سے ہیں، اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ آفاقی فکر ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ میری غم خواری کرتا ہے، مجھے سہارا دیتا ہے، میری یزمردی کو دور کرتا ہے، مجھے اپنے آپ سے باہر نکال دیتا ہے۔ میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ میری ہمت بڑھاتا ہے۔ مجھے شیکسپیئر پڑھتے ہوئے آج بھی وہ سنسنی محسوس ہوتی ہے جو میری ریڑھ کی ہڈی کو کچھ دیر کے لیے جھنجھنا دیتی ہے۔ یہ میرا ذاتی پیمانہ ہے جس سے میں گویا وجدانی اور غیر وجدانی چیزوں میں تمیز کرتا ہوں۔ بہت بڑھیا گورا کلیان سنتے ہوئے بھی کبھی کبھی یہ جھنجھناہٹ محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بہت سے کھیل میں نے کئی بار پڑھے ہیں، مگر ہر بار جیسے ہی میں شروع کرتا ہوں تو اس کے کردار صفوں سے اٹھ کر باہر نکل آتے ہیں اور سٹیج پر بیٹھنا، چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیسے کردار ہیلمیٹ، اوتھیلو، میلولو، شلاک، لیئر، انجیلو اداکار کے لیے جوش و خروش کا چیلنج۔ شیکسپیئر کا یہ ایک ایسا کمال ہے کہ اس نے ایسے کردار تخلیق کیے کہ چھوٹا بڑا ہر اداکار ان کو اپنانا پڑتا ہے، ان پہ اپنی چھاپ ثبت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نبرد آزمائی میں بیشتر اوقات اداکاری پچھاڑ کھاتا ہے۔ وہ ہر عہد میں اداکاروں کی کارکردگی کا اعلیٰ معیار کا سب سے بڑا پیمانہ ہے، اور یہ بات صرف انگریزی بولنے والے ملکوں تک محدود نہیں۔ روس میں یا اٹلی میں یا مصر میں یا یونان میں تقریباً ہر جگہ اداکار اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ شیکسپیئر کے مسلمہ کرداروں کو خوبی سے انجام دیں، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم اس کو گرفت میں لینے کی کوشش کریں۔ یونانی المیوں کو سنبھالنا بھی کم ہمتی کا کام نہیں، مگر یونانی المیے میں تمام کردار ایک طرح سے غیر انسانی اور مافوق الفطرت ہوتے ہیں۔ شیکسپیئر کے کھیل کے تمام افراد جیتے جاگتے انسان ہیں جن پر حالات اور ماحول کا تھپیڑا پڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ تقریباً 400 سال پہلے ہونے کو آئے شیکسپیئر کے ڈرامے مسلسل سٹیج پر ہو رہے ہیں، اور سوائے 17ویں صدی کی چند دہائیوں کے اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور یہ بات محض روایت نہیں، اس میں یہ بھی لازم ہے کہ ہر عہد اور ہر دور میں شیکسپیئر کے کھیل لوگوں کے احساسات کو جذباتی، روحانی اور جمالیاتی غذا پہنچاتے ہیں۔ کچھ ایسی بات ہے کہ اس کے افکار اور مفہوم ہر دور میں ایک نیا جنم لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دھیان کیا کہ انگریزی میں کتنی کہاوتیں، کتنے فقرے، کتنے بول ہیں جو بیشتر لوگ استعمال میں لاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ یہ شیکسپیئر سے اخذ کیے ہوئے ہیں۔ نصب العین اور مقصد، اور زیست اور موت، اس طرح کے بلند بانگ جذبات کو بیان کرنا ہو تو کون ہے جو اظہار کے لیے شیکسپیئر کی مدد نہیں لیتا؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ لالچ اور حرص، خباثت اور کمینگی اور سلفہ پان اور بے شمار دوسری انسانی کمزوریوں کو دیکھنا ہو تو بھی اسی کے ڈراموں کی طرف رجوع کیجیے۔ وہ انسان کو کس کس حال میں دیکھتا ہے اور انسان کے اندر جو کھوکھلا پن ہے اس کی کس خوبصورتی سے وضاحت کرتا ہے۔ میں امتحان میں دیے ہوئے پرچوں کے جوابوں میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ 50 برس کی عمر سے پہلے وہ اتنا کچھ لکھ گیا، اس کے بعد اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ یہ کہ 36 ڈرامے اس نے ایسے لکھے ہیں جن میں سے بعض تقریباً 3.5-4 گھنٹے کی مدت کے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ابسن نے شیکسپیئر سے تقریباً دگنی عمر پائی لیکن اتنا کچھ نہ لکھا۔ لیکن خیر، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، یا یہ کہ شاعری الگ ہے، یا یہ کہ گلوب تھیٹر میں منشی گیری کرتے کرتے اس نے زبان و بیان کی ایسی چوٹی سر کی کہ وہاں تک پہنچنے میں اچھوں کی سانس پھول گئی۔ سانس سے یاد آیا کہ شیکسپیئر کا کوئی پارٹ کرتے ہوئے جس قدر سانس کی ضرورت پڑتی ہے وہ شاید ہی کسی اور ڈرامہ نویس کے کام میں پڑے۔ شیکسپیئر معراج ہے ایک ایکٹر کے کام کی۔ اسے ادا کرنے کے لیے جسمانی چابک دستی، توازن اور تیاری کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ذہنی لگن، حافظے کی کشادگی کی۔ شیکسپیئر کا ٹکڑا بولتے ہوئے اگر آپ کے سانس اکھڑی یا غلط جگہ پر آپ نے سانس لی تو فقرے کی لے اور نغمہ کی تو خیر ٹوٹے گی، اس کے معنی اور متن میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ایک اداکار کو روزانہ اتنی ورزش اور کثرت کرنی چاہیے، وہ تو کسی آڑتی کو بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ڈنڈ پیلنے کا شوق ہے اسے ضرور پورا کیجیے، آپ کا ڈاکٹر بھی آپ سے خوش ہونے لگے گا۔ لیکن پہلی فرصت میں شیکسپیئر کا کوئی پیرا پڑھ کے اس کو سمجھ کر ذہن میں بٹھا لیجیے اور اس پہ کچھ عرصہ ریاض کیجیے تو آپ کے فن میں جلا آنے کے امکانات روشن رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں نے لکھا تھا کہ شیکسپیئر از دا گاڈ آف مائی آئیڈیالوجی،
مجھے کسی صحرائی جزیرے میں اگر اس کتاب کی اجازت ہو تو وہ شیکسپیئر کا مجموعہ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی اور کرم کرنا چاہے اور غالب کے خطوط کی 3 جلدیں بھی شامل کر دے تو عنایت ہوگی۔ یہ تھے ضیاء محی الدین، جن کی کچھ باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر سمجھ آتی ہے کہ ضیاء محی الدین کیوں ایک کامیاب آدمی تھے۔ انہوں نے کتنی محنت کی، وہ ان کی اس تحریر سے، ان کے اس جواب سے پتہ چلتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔